حال ہی میں امریکی ریاست اوکلاہوما کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک بیوہ نے اپنی اور اپنے 3 ماہ کے بچے کی جان بچانے کے لیے ایک ڈاکو کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ امریکہ میں بندوقوں کی ملکیت کے بارے میں بعض لوگوں کے کیا تاثرات ہیں، اس کا اندازہ امریکی ریاست ورجینیا میں ایک پبلک فائرنگ رینج کے گاہکوں سے لگایا جا سکتا ہے، جہاں ویلری کوسٹر بیک بھی نشانہ بازی کی مشق کرنے آتی ہیں، لیکن ان کے لیے یہ صرف کھیل نہیں۔ میں عموماً گھر میں اکیلی ہی ہوتی ہوں اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر میرے پاس اپنی حفاظت کا کوئی ذریعہ بھی ہو۔ ان کا نشانہ خواہ جیسا بھی ہو اور انہیں کیسی بندوق پسند ہو۔ امریکی صرف نشانہ بازی میں ہی دلچسپی ظاہر نہیں کر رہے، بلکہ وفاقی حکام کے مطابق ریکارڈ تعداد میں بندوقیں بھی خرید رہے ہیں۔ یہ اعداد و شمار کالن گارڈرٹ کے لیے باعث تشویش ہیں۔ ان کے جسم میں گڑی 3 گولیاں 2007 کے اس سانحے کی یادگار ہیں جب ذہنی مسائل کے شکار ایک آدمی نے ریاست ورجینیا کی ایک یونیورسٹی میں 32 لوگوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس واقعے سے پہلے میں بھی بیشتر امریکیوں کی طرح یہی سمجھتا تھا کہ ہم بندوقوں کو خطرناک لوگوں کی پہنچ سے دور رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ گارڈرٹ نے اپنے بچپن کے کئی سال صومالیہ، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور مصر میں گزارے تھے۔ جب میں وہاں رہتا تھا تو امریکہ میں رہنے والے میرے رشتہ دار میرے تحفظ کے لیے ہر وقت پریشان رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ میں امریکہ واپس آ جاؤں۔ ان سب کو بالآخر اس وقت چین آیا جب میں نے ورجینیا کے ایک چھوٹے سے شہر کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ گارڈرٹ بندوقوں کا استعمال محدود کرنے کے لیے پریڈی کیمپین نامی ایک گروپ کے ساتھ کام کرتے ہیں جو 1981 میں صدر رونلڈ ریگن پر کیے گئے ایک حملے میں بری طرح زخمی ہونے والے سابق امریکی پریس سیکرٹری جم بریڈی کے نام پر بنایا گیا ہے۔ یہ خصوصی طور پر ایک امریکی مسئلہ ہے۔ بندوقوں کے استعمال کے نتیجے میں اس طرز اور اس پیمانے کا تشدد کسی بھی دوسرے مغربی ترقی یافتہ ملک میں برداشت نہیں کیا جاتا۔ امریکی محکمہ صحت کے حکام کے اندازے کے مطابق امریکہ میں ہر سال تقریباً 1 لاکھ افراد بندوقوں کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں، لیکن پچھلے سال ریاست ایریزونا کے سانحے کے بعد بھی بندوقوں کا استعمال محدود کرنے کے لیے کوئی نئے قوانین تشکیل نہیں دیے گئے ہیں۔ بندوقوں کی ملکیت عام بنانے کے نظریے کے حامی جان شنائڈر کے مطابق امریکی حکومت کو بندوقوں کی ملکیت پر پابندی لگانے کا کوئی حق نہیں۔ حکومت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ عوام کے اشاروں کی پابند ہے۔ ان کے مطابق بندوقوں کی ملکیت پر پابندیاں لگانے کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں کیونکہ زیادہ تعداد امریکی بندوقیں رکھتے ہیں۔ امریکہ میں تو اتنے لوگ ووٹ نہیں دیتے جتنے کہ بندوقیں رکھتے ہیں۔ بندوقوں کی ملکیت پر اس بحث کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ امریکہ میں انفرادی آزادیوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بندوقوں پر بحث میں شامل فریقین اس بات پر متفق نہیں کہ کیا بندوقوں پر پابندیاں عائد کرنا انفرادی آزادیوں کی نفی بھی ہے، اور اس دوران امریکیوں کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد اس بحث کے پیش نظر بندوقیں اٹھا رہی ہے۔ جیروم سوکولوفسکی کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA۔